السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہوگا کہ سارے اہل حق جو ہمارے ساتھی ہیں، امید ہوگا کہ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، میرا تھوڑا سا نا ایک سوال یہ کہ آپ ہمارے اکابر علماء دیوبند جو ہمارے بانی ہیں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو کافر کہتے ہو۔ پہلے نمبر پہ تو ان کو آپ ختم نبوت کا منکر کہتے ہیں، وہ آپ کیا ہمیں ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح ختم نبوت کا انکار کیا؟ کوئی دلیل؟ والسلام علی من اتبع الہدی۔ جی محترم، دیکھیں یہ میں نے آپ کو تحذیر الناس کا حوالہ سینڈ کر دیا ہے، جس کی بنیاد پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جو ہے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ ایک تو ان میں سے یہ ہے کہ یہ لکھتا ہے قاسم نانوتوی دیوبندی لکھتا ہے کہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں بھی کہیں اور کوئی نبی بھی آ جائے تو یہ کہتا ہے آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے۔ یعنی یہ کہتا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں کوئی اور نبی آ جائے تو پھر بھی آپ خاتم النبیین ہی رہیں گے، آپ کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ حالانکہ قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ ختم نبوت حضور پر ہی ختم ہو گئی، حضور کے بعد کوئی اور نبی آ ہی نہیں سکتا، اور حضور کا خود کا فرمان ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں خود آخری نبی ہوں۔ ٹھیک ہے، اور یہ لکھتا ہے کہ حضور کے بعد اگر کوئی اور نبی آ جائے تو آپ کے ختم نبوت میں فرق نہیں آئے گا۔ تو اب آپ خود اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم اس پر کیوں جو ہے کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ صحیح ہو گیا۔ اگر یہ تو ایک لائن آتی ہے نا، تو آپ سے عرض ہے کہ جس طرح آپ کے حسام الرحمین میں ٹوٹل 5 یا غالباً 6 لائنیں ہیں، تو وہ ترتیب سے تھوڑا کو ہم سے سینڈ کر دیں جس طرح آپ کے حسام الرحمین میں ہے۔ فی الحال حسام الحرمین میرے پاس نہیں ہے، اگر وہ ہوتی تو میں سینڈ کر دیتا ہے، ایسے فی الحال یہاں پر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال جس کی وجہ سے جو آپ نے سوال کیا ہے اس کی بنیاد پر جو جواب تھا وہ میں نے آپ کو وائس میسج کے ذریعے بھی دے دیا، اور یہ تصویر بھی آپ کو سینڈ کر دیا ہے، آپ خود دیکھ رہے ہیں۔ جی یہ آپ نے کہا ہے کہ تحذیر الناس سے دکھائیں کہاں پر قاسم نانوتوی نے ختم نبوت کا انکار کیا، تو یہ میں نے آپ کو تحذیر الناس کا اسکین سینڈ کر دیا ہے۔ چلیں، میں نا ستی کو فون کر رہا ہوں، اس کے پاس حسام الحرمین جو ہے نا پڑی ہوئی ہے، تو وہ کیونکہ موبائل میں نے چینج کیا ہوا ہے تو پچھلے موبائل میں ٹوٹل ہی پروف تھا، لیکن اصل کے کتاب آج ہی اس نے مجھ سے لی ہے، تو میں پھر اس سے ایک بار بات کرتا ہوں، اگر فون اٹھا لیا تو حسام الرحمین کی وہ عبارت کی تصویر کھینچ کے نا وہ مجھے سینڈ کر دیتا ہے، تو وہ میں آپ کو پیش کر دوں گا۔ حسام الحرمین کی عبارت سے آپ کا کیا مقصد ہے؟ یعنی آپ وہ جو سینڈ کریں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا غلط لکھی ہوئی ہے بات، یا کیا مقصد ہے آپ کا اس میں؟ تحذیر الناس کے اندر جو یہ قاسم نانوتوی لکھتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو، یعنی الغرض ہے بعد زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ کہتا ہے بعد زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد اگر کوئی اور نبی آ جائے تو میرے آقا علیہ السلام کی ختمیت میں فرق نہیں آئے گا۔ تو بھائی بات یہ ہے قاسم نانوتوی نے تو مرزائیوں کے لیے راستہ کھول دیا،
ہم مرزائیوں کو مرتد کہتے ہیں. جب یہ بات اسمبلی میں گئی تو اس وقت اسمبلی میں دلائل دیے جا رہے تھے تو مرزائیوں کی طرف سے جو دلیل دی گئی وہ تحذیر الناس دی گئی. تو ڈوب تو ان کو مرنا چاہیے جنہوں نے مرزائیت کو راستہ دیا. تو مرزائی اگر کافر و مرتد ہے جو راستہ دینے والا ہے وہ پھر کون ہوگا؟ یہ خود ہی فیصلہ کریں گے. قبلہ پتہ کیا ان لوگوں کا مقصد یہ ہوتا ہے بس راہ فرار. پہلے ان کا سوال یہ تھا کہ وہ کتاب دکھائیں. جب آپ نے کتاب دکھا دی تو اب ان کا مطلوب بن گیا حسام الحرمین. بھائی حسام الحرمین کا تعلق ہی نہیں ہے، اس میں جو مرضی لکھا وہ ہمارا تعلق ہی نہیں ہے. ہم نے آپ کو تحذیر الناس کی عبارت دکھا دی، آپ اس کا دفاع کریں، بس بات ختم ہو گئی. اب یہ اپنے بچنے کے کوئی نہ طریقہ کار ڈھونڈ رہے ہیں. یہ ادھر سے ٹر مر پر ٹر ہور گیر کریں گے، یہ بھاگ جائیں گے. ان لوگوں کی عادت یہی ہوتی ہے. صحیح ہو گیا بات آپ نے کی. میں تو صرف سوال کرنے آیا ہوں کہ دو تین سوال ہیں، اس سوال کا چلو جواب مل جائے گا، چلو اصلاح ہو جائے گی نا. تو آپ سے عرض ہے کہ اگر بات کی تھی انہوں نے دیوبندیوں کو کہ تمہارے برا یہ لکھتے ہیں، برے جو ہے نا یہ لکھا ہے انہوں نے، ان کا یہ عقیدہ ہے، تو پھر تو کم از کم ان کو کافر اقلیت قرار دینا تو کم از کم جو ہے نا وہ تو نہیں تھا ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ دیوبندیوں کا بھی عقیدہ یہ ہے. اور دوسرے نمبر پہ جو مثلا کہ بس میرا جو وہم ہے نا وہ نکال دیں بس. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جو آپ کی اس وقت ختم نبوت کی جو تنظیم بنی تھی جو مرزائیوں کو کافر قرار دلوانے میں آگے تھی، تو ان کا جو لیڈر تھا وہ دیوبندی کیوں تھا. اور تیسرے نمبر پہ یہ عرض کرنی تھی کہ اگر دیوبندی کافر ہے، ختم نبوت کا انکار کر رہے ہیں، ان کا عقیدہ ہے ختم نبوت کا منکرین، تو پھر جس طرح مرزائیوں کے خلاف اسمبلی میں بات گئی تو پھر دیوبندیوں کے خلاف کیوں نہیں گئی. تو پھر حسام الحرمین میں جو فتویٰ آیا ہے اسی فتوے کی بنا پر آپ لوگوں نے یہ باتیں کر رہے ہیں نا. تو جس طرح پر ہے بہرحال یہ تھوڑا کچھ نظر آ رہا ہے جو آپ نے مثلا کہ یہ ٹک کیا ہوا گول کی طرح، نیچے کچھ نہیں نظر آ رہا. تو یہ تو کم از کم یہ ہے کہ مکمل پڑھو تو پھر پتہ چلے گا نا اس کی حقیقت کیا ہے. ابھی یہ اہل تشیع باغ فدق کے رولے کو جب اچھلتے ہیں کہ آپ کی بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی یہ دیکھیں کہ حضرت بی فاطمہ گئی تھی، تو کم از کم وہ مکمل پڑھیں گے تو پھر ہی ٹوٹل پتہ چلے گا نا کیا ہوا تھا. تو بہرحال قسم خدا کی میں نے ابھی تک اپنی تحذیر الناس کتاب نہیں پڑھی. اپنی جو تحذیر الناس ہے نا وہ میں نے نہیں پڑھی ہے اپنی کتاب، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا کچھ شک تھا تو وہ میں مثلا کہ کیونکہ مجھے تحذیر الناس میں جس طرح حسام الحرمین نے فتویٰ دیا تھا نا احمد رضا نے، کہ احمد رضا کہہ رہا تھا کہ اس طرح مثلا کہ 5-6 لائنیں تھی تو یہ ختم نبوت کا انکار کیا ہے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو اسی بنا پر میں نے سوال کیا. بہرحال کیونکہ اپنا تو ڈاؤٹ جو ہے نا وہ تو کلیئر ہونا چاہیے. چلو حضرت جی ویسے صبح نا میں یہ کتاب جو ہے نا سب کے پاس پڑھی ہوئی ہے، تو آج مکمل جو ہے نا صفحہ پڑھوں گا تو پھر انشاءاللہ اس کو بات ہوگی. دوسرے نمبر پہ نا آپ سے عرض کرنے کی آپ کے نزدیک حضور علیہ السلام حاضر نازل ہے، یہی کہتا ہے نا آپ کا کہ حضور علیہ السلام حاضر نازل ہے. تو اس کے متعلق تھوڑا تو میں نے معلومات لینی تھی آپ سے. جی چلیں آپ کا یہ تو ذہن جو ہے درست ہو گیا، یعنی آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ قاسم نانوتوی پر کفر کا فتویٰ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیوں لگایا. وہ میں نے آپ کو تحذیر الناس کا اسکین جو ہے سینڈ کر دیا، آپ نے پڑھ لیا، اور مزید آپ پوری کتاب پڑھیں گے، جتنا بھی پڑھیں گے پڑھ لینا. مختلف جو ہے نا مقامات سے جو ہے نا ان کی عبارت لی گئی ہے، یعنی چند ان کی عبارتیں ہیں، یہ نہیں کہ صرف یہی ایک ہی جگہ پر ہے، اور مقامات پر بھی ان کی گستاخی موجود ہیں. بہرحال آپ کا دوسرا سوال وہ اگلی وائس میں بتاتا ہوں. آپ کا دوسرا سوال ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، اس بارے میں آپ نے پوچھا. اہل سنت کا عقیدہ دیکھیں، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر انور سے، روضہ مبارکہ سے آپ جہاں چاہیں باذن ربی، رب کے حکم سے جہاں چاہیں جا بھی سکتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں، اور وہاں سے بیٹھے حضور اپنی قبر انور سے ساری کائنات کا ایسے مظاہرہ فرما رہے ہیں، ایسے مشاہدہ فرما رہے ہیں جیسے
اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مثال یہاں پر میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، ورنہ حقیقت میں وہ مثال نہیں ہے، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے سامنے ہمارا ہاتھ ہے، ہم اس کو صحیح طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری کائنات کا اسی طرح مشاہدہ فرما رہے ہیں کہ ساری کائنات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے اہل سنت کا کہ حضور ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں، یہ نہیں ہے۔ ہاں، وہاں سے بیٹھے آپ نظر کرم فرما رہے ہیں، سب کو دیکھ رہے ہیں، جہاں چاہیں جب چاہیں رب کے حکم سے، رب کی اجازت سے، رب کی عطا کی ہوئی طاقت سے محبوب جا بھی سکتے ہیں، وہاں سے واپسی آ بھی سکتے ہیں۔ اللہ تعالی و رسولہ اعلم بالصواب۔ جی پیارے بھائی، آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، شاید آپ سمجھتے نہیں کیونکہ آپ کی بات مناظر اسلام استاذ الکل فی الکل سے ہو رہی ہے، کسی عام عالم سے یا عوام سے نہیں، استاذ الکل فی الکل مناظر اسلام سے بات ہو رہی ہے۔ پیارے بھائی، آپ جو اس گفتگو میں فرما رہے ہیں نا کہ مرزائیوں کو کافر قرار دلوانے میں دیوبندیوں کا بڑا تھا، کون تھا؟ ذرا کمل ہے، تمہیں تو اصل میں شاید سمجھ بھی نہیں ہے۔ جب ان کو کافر قرار دیا جا رہا تھا تو اس وقت رات کے عالم میں جس شخص نے جد و جہد کی، راتوں رات یعنی دن رات بھاگتے رہے، اور آخری رات جب تھی تو شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ رحمۃ سرکار نے ہر طرف سے کاغذات مکمل کیے۔ 18 زبانوں پر عبور رکھنے والا شخص شاہ احمد اپنا نورانی صاحب صدیقی علیہ رحمۃ سرکار اور دیگر علماء بھی، تمہارا تو نام ہی نہیں تھا، کیوں کہ اور باقی آپ نے اور بھی باتیں کی کہ اس میں بھی ہمارا کردار ہے، مثلا قادیانیوں کو قادیانی کہنے میں، برا کہنے میں۔ تو پھر آپ لوگوں کی ایک عادت ہے، جو آپ کے بڑے گزرے ان کی عادت ہے، پاکستان بن رہا تھا تو یہ سارے مخالف تھے۔ ابوالکلام آزاد جو آپ کا تھا وہ کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا پاکستان کی بنی تو پیشاب سے داڑھی منڈواؤں گا، لیکن اب تمہارے بڑے پاکستان کے سربراہ بن کے بیٹھے ہیں، اب کتابوں کے اندر تمہارے بڑوں کے نام ملتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے جو بڑے ہیں نا ان کی ایک عادتیں ہیں، جب کام ہو رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مخالفت کرتے ہیں، ڈٹ کے کرتے ہیں، اور ہمارے جیسے بزرگ جو اسلاف ہیں ہمارے، وہ نیوی پا کے کام شروع کر دیتے ہیں اور کام کر لیتے ہیں۔ جب ہو جاتا ہے تو ہمارے اسلاف دکھانے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ وہ راہ لیلا کے لیے کام کرتے ہیں اور پھر اپنے ذکر اذکار میں اس میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور تمہارے بڑوں کی عادت ہے وہ چمٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جی یہ کام تو ہم نے ہی کیا تھا، جیسے آپ پاکستان کی مثال دی، اور اسی طرح ختم نبوت کی بات تھی، اس وقت تو تمہارے بڑے منکر تھے، اب آ کے تمہارے بڑے سردار بن گئے۔ صاحب ذرا جب سنیت آگے نہیں جائے، اب تو اللہ سلامت رکھے مولانا خادم حسین رضوی علیہ رحمۃ سرکار کے صاحبزادے کو، اور مولانا خادم حسین رضوی علیہ رحمۃ سرکار پر اللہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، انہوں نے آ کر امت کو اجاگر کیا۔ پہلے ختم نبوت کا جو بیڑا تھا وہ اہل سنت نے اٹھایا، پھر درمیان میں دیوبندیوں نے قبضہ گروپ کر لیا، پھر اللہ نے دوبارہ اہل سنت کو یہ دے دیا ہے، ٹھیک ہے نا پیارے؟ تمہارے تو سیدھے سے مخالف تھے۔ دیکھیں، جب مرزائی دعویٰ کر رہا ہے اپنا عدالت کے اندر اور ادھر اسمبلی ہال میں، وہ قاسم نانوتوی کی یہ عبارت پیش کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ خود کہہ رہے ہیں جب ہو سکتا ہے دوسرا نبی تو نبی علیہ السلام کی ختمیت میں فرق نہیں آتا، تو اس نے کہا ہو گیا ہے تو اب کون سا فرق ہے؟ تو یہ تمہارے راستے دیے ہوئے ہیں دیوبندی کو، اپنا ان کو مرزائیوں کو خیال کرو، یہ کسی اور کو الو بنانا ہم کو نہیں بنا سکتے بیٹا، یہ ساری باتیں ہم نے سنی ہوئی ہیں۔ بھائی بات یہ ہے، آپ کہتے ہیں حسام الحرمین کے اندر جو فتویٰ ہے آپ اس کو چھوڑ دو، آپ صرف جو عبارت ہے نا، آپ کہتے ہیں آپ نے تھوڑی سی، حالانکہ پتہ نہیں آپ کو یہ تھولی کیسے سمجھ آیا، آپ علماء سے بات کرنے چل پڑے اور آپ کو تھوڑی اور تھولی میں نہیں فرق سمجھ آ رہا، خیر چلو کوئی نہیں، زبان کا فرق ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں یہ تھوڑی سی جو عبارت آپ لوگوں نے بھیجی ہے، اس عبارت کے اندر تو بھائی آپ تھوڑی سی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ پورا صفحہ پورا پیج بھیج دیا، آپ پورا پیج پڑھ لو، اس کا سیاق بھی موجود ہے، سباق بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، آپ کہو تو اس کا ایک صفحہ پہلے بھیج دیں گے، علامہ صاحب اس کا صفحہ دوسرے والا بھیج دیں گے، آپ ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ آپ اس کا جواب دے دو، چلو آپ کے نزدیک یہ عبارت صحیح ہے یا غلط ہے، آپ بتا دو، یہ جو لکھا ہوا ہے ختم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی آ بھی جائے تو خاتمیت محمدی میں فرق نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ آپ کو تو ابھی تک یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ یہ تحذیر الناس لکھی کیوں تھی قاسم نانوتوی نے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تحذیر الناس لکھی کیوں گئی تھی، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو بیٹا ابھی تک پتہ نہیں ہے، آپ جاؤ پڑھو پھر آ جانا۔ اچھا، تو عرض یہ ہے کہ اللہ پاک ہر جگہ موجود ہے نا، حاضر ناظر ہے۔ اچھا، تو ماشاءاللہ بات تو کر دی آپ نے شاہ احمد نورانی صاحب کی، تو بہرحال جو ختم نبوت کا پاسدار ہو، حقیقی ترجمان ہو، بہرحال اس کی موت گٹر میں تو نہیں آتی، ہاں؟ یہ پیچھے خبروں میں بھی چلا تھا نورانی صاحب کی جو موت ہے نا ہارٹ اٹیک سے، واش روم میں آئی تھی، جس طرح وہ مرزئی مرا تھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ یار یہ آپ نے کس کتاب کا سکین بھیج دیا؟ وضاحت تو فرماؤ، آپ نے یہ جو ہیڈ لائٹ کیا ہوا ہے اس سے آپ کا مقصود کیا ہے، مطلوب کیا ہے، یہ بھی ارشاد فرمائیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ یہ کس کتاب کا سکین ہے، یہ تھوڑا سا بتاؤ تو صحیح، تھوڑا سا۔
کہہ رہے ہیں کہ شاہ احمد نورانی کا جو وصال ہے وہ گڈروں میں ہوا تھا، یہ فلاں ہوا تھا، خبروں میں چلا۔ آپ میرے بھائی اسی پہ شواہد پیش کر دیں، آپ جیتے ہمارے، شواہد پیش کریں، شاباش۔ آپ کملے تو نہیں ہیں، آپ شاید اپنے بڑوں کو ہمارے بڑوں کے ساتھ ملا رہے ہیں، یہ چھوڑ دیں، وہ آپ کے بڑے تھے جو باندر ہو کے مرے ہیں، وہ ثبوت پڑے ہیں، آپ ذرا یہ ثبوت دیں۔ صحیح ہو گیا کہ پاکستان بننے کے بالکل ہمارے کچھ علماء کا اختلاف بھی ہے، لیکن قربانیاں جو دی ہیں نا وہ علماء حق علماء دیوبند نے دی ہیں۔ اگر کوئی کسی اور نے قربانیاں دی ہوتی نا تو قائد اعظم محمد علی جناح وہ جھنڈے علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب کے ہاں نہیں، جیسے کہ وہ کیا نام ہے اس کو، جھنڈے جو لگائے تھے اس نے، یہ پرچم کشائی کی تھی، شبیر احمد عثمانی صاحب سے نہ کرتے، جو بھی عمل کیا انہوں نے دیوبندیوں کے ساتھ کیا۔ اور وہی قائد اعظم محمد علی جناح جس کو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پگڑی دی تھی اور شیروانی جو دی تھی، جناح کیپ دی تھی اور شیروانی دی تھی۔ چلیں وہ میں آپ کو کیا کہ پڑھ کے مکمل آپ کو بتاتا ہوں، وہ تو کوئی بات نہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ دیکھیں نا، آپ کا سامر الرحمن میں آپ کا جو احمد رضا ہے وہ کیا کہتا ہے، تو دیکھیں نا 1 2 3 4 5 لائنیں انہوں نے نکالی اور اکٹھی لکھی ہیں، اس کا کیا جوڑ ہے؟ یہ آپ کی سامر الرحمن ہی ہے، میرے پاس کتاب پڑھی ہوئی ہے، یہ اس کتاب کا ہے۔ چلو وہ میں آپ کو وہ بھی بھیج دیتا ہوں، وہ بھی ٹینشن نہ لیں، وہ بھی آ جاتی ہے، وہ بھی نہ ٹینشن لیں۔ دیکھیں محترم، میں درمیان میں آپ کی ایک بات کروں آپ سے، یہ اکٹھی نہیں لکھی، آپ دیکھیں درمیان میں چھوٹا چھوٹا الگ الگ نشان بنا ہوا ہے، یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسامہ الحرمین میں یہ 3 عبارتیں لکھی ہیں، یہ 3 عبارتیں الگ الگ لکھی ہوئی ہیں، درمیان میں دیکھیں چھوٹا چھوٹا نشان لگا ہوا ڈاٹ کا، ٹھیک ہے نا، آپ دیکھیں تھوڑا توجہ کے ساتھ۔ یہ دیکھیں، اس کو آپ پڑھیں، ٹھیک ہے، یہ الگ الگ 3 عبارتیں ہیں، بلکہ بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو، جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے، یہ ایک عبارت ہے، ٹھیک ہے، اور اگلی دوسری عبارت ہے، بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہو تو بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا، یہ دوسری عبارت، 2 عبارتیں ہو گئی۔ آگے تیسری ہے، عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ختم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہے کہ تقدم اور تاخر زمانہ میں بذات کچھ فضیلت نہیں۔ یہ دیکھیں، یہ تیسری بات، یعنی یہاں پر 3 باتیں مکمل ہو گئی۔ ہو گیا تو یہ جو مجھے نشان لگا ہوا ہے یہ تو ایک کے اوپر ہی ہے، ایک لائن کے اوپر نشان، بلکہ اگر بالفرض بات زمانہ نبی، چلو چھوڑو اس بات کو، یہ عرض کرنی تھی کون کون سے صفحے سے لی گئی ہے، اور ساتھ میں اگر ایک ایک لائن کیوں لی ہے انہوں نے، مکمل جو عبارت کیوں نہیں لے گئی؟ میرے پیارے بھائی آپ نے تو شاید سمجھا کہ یہ بیچارہ بچہ ہے، چھوٹا تھا، اس کو میں مطمئن کر لوں گا، لیکن آپ کو اتنا پتہ نہیں ہے مناظر اسلام استاد الکل فی الکل آپ سے بات کر رہا ہے، شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ رحمہ سرکار کیسے وصال ہوا، کہاں ہوا، یہ ساری حقیقت جو ہے نا میں نے آپ کو تحریر میں بھیج دی ہے، یہ گوگل پر پڑھی ہے، آپ سرچ کر کے دیکھ لیں۔ جو بات آپ کر رہے ہیں واش روم والی، یہ بات مرزائیوں کی طرف سے مشہور کردہ ہے، تو اگر آپ مرزائی ہیں تو پھر آپ یہ دلیل پیش کرتے رہیں، اگر آپ واقعتاً مسلمان ہیں، مرزائی نہیں ہیں، تو پھر آپ کو یہ دلیل پیش کرنے کی ضرورت بھی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جس ویب سائٹ نے یہ خبر مشہور کی تھی وہ ویب سائٹ کا نام بھی لکھا ہوا ہے، وہ مرزائیوں کی ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اہل سنت کی کتب سے ثابت کریں، اس میں ساری چیزیں دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ مرزائیوں والا عقیدہ نہ رکھیں، کیونکہ مرزائی کو تو آگ لگتی ہے کہ ان کو اقلیت قرار دیا، کس نے دلوایا، نورانی صاحب کے بلانے، تو اب وہ نورانی صاحب پر طرح طرح کے الزام لگائیں گے، ٹھیک ہے نا، آپ بھی ان میں سے ایک ہو گئے۔ بھائی جس عبارت پر فتویٰ لگنا ہوتا ہے وہ عبارت لی جاتی ہے، کیا مکمل کتاب تھوڑی لی جاتی ہے، مکمل صفحہ تھوڑی لیا جاتا ہے، اگر مکمل صفحہ وہاں پر لکھ دیتے تو کون پڑھتا 3 صفحے مکمل، بتائیں مجھے۔ اور جس نے تحقیق کرنی ہو وہ خود اسی کی اپنی کتاب تحذیر الناس سے تحقیق کر لے، جیسے کہ میں نے آپ کا بھی اوپر ایک صفحہ سینڈ کیا تھا تحذیر الناس کا، ٹھیک ہے، تو آپ تحذیر الناس پڑھیں، اس کے اندر دیکھیں کہاں لکھی ہے۔ ہاں ڈنڈی مارنے کی کوشش کیا کر رہے ہو، قربانیاں جو دی ہیں وہ علماء حق علماء دیوبند نے دی ہیں، پتہ نہیں کہاں قربانیاں دی ہیں، تمہارے سارے تو اس وقت فتویٰ دے رہے تھے، ٹھیک ہے، اب تمہارے مولویوں کا نام لوں تو تمہیں جگہ نہیں ملے گی چھپنے کی۔ یہ فضل الرحمان جو ہے تمہارا، اس کو جو باب مفتی محمود تھا، ٹھیک ہے، جب پاکستان بن رہا تھا یہ خود مخالف تھا، یہ بعد میں ٹھیکیدار بن بیٹھا، فضل بھی ٹھیکیدار ہے، وہ بھی ٹھیکیدار ہے، اور اسی طرح تمہارے نذیرہ حسین ہو گئے، وہ حسین احمد مدنی ہو گئے، یہ سارے جتنے لوگ ہیں یہ سارے پاکستان کے مخالف تھے، یہ چاہتے تھے پاکستان نہ بنے۔ اور اس سے بڑی بات پیارے، شاید آپ تاریخ سے ناآشنا ہیں،
اس طرح کی باتیں فرما رہے ہیں. آپ کے جو بڑے تھے نا وہ تو جنگ آزادی جب ہوئی تھی نا، پاکستان بننے سے پہلے جنگ آزادی ہوئی تھی. جنگ آزادی میں وہ مسلمانوں کی طرف سے لڑتے تھے، لیکن سکھوں کے حصے میں جا کر لڑتے تھے. کن سے؟ مسلمانوں سے. پیسہ بھی مسلمانوں کا لے گئے کہ ہم تمہاری طرف سے لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ تمہارا جو رائے بریلی تھا، رائے بریلی احمد شہید جو تمہارا رائے بریلی ہے، اس کے حالات میں ذرا پڑھو. جب اس کو روٹی دینے کے لیے آئے تو حضرت کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا جی پادری صاحب کہاں ہیں؟ تو تمہارے رائے بریلی صاحب، ٹھیک ہے نا، وہ اندر سے بولے، جسے شہید احمد تم کہتے ہو، سید شہید احمد صاحب کہتے ہو، وہ بولے جی تو تمہارے مولوی تو خود کو پادری کہتے رہے اور جنگ آزادی میں عیسائیوں کا ساتھ دیا، سکھوں کا ساتھ دیا. اور جب پاکستان بن رہا تھا اس وقت بھی یہ پاکستان کے انتہائی مخالف تھے. انہی کے فتوے تھے کہ مسٹر جناح جو ہے اس کو کافر ہے، اس کا جنازہ نہیں ہوگا، اس کا یہ ہوگا، اس کا یہ ہوگا. بعد میں اس کے تلوے چاٹنے شروع کر دیے. کیوں؟ اب صاحب سے اب تو پیسہ آئے گا نا، پیسہ. ہاں آپ کہتے ہیں یہ حسام الحرمین ہے، میرے پاس پڑھی ہے تو پھر پورا سکین بھیجنا. یہ کیا ٹرٹری عجیب قسم کی کتاب تو نے بھیج دی، نہ ہی اس کے اوپر کوئی چیز لکھی ہوئی ہے، نہ کتاب ہے، نہ صفحہ نمبر ہے، نہ جلد نمبر، کوئی لینا نہ دینا، نہ کوئی بات. یہ کون سی کتاب ایسی کائنات میں وجود آ گیا جس کے اوپر کوئی ٹائٹل ہی نہیں ہے، صرف صفحہ نمبر 20 لکھ دیا ہے حسام الحرمین، آگے فلاں فلاں، یہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. یہ کون سی ہے؟ مکمل بھیج، تجھے پتہ چل جائے گا. ٹر کرتا ہے اور اپنی طرف سے لے کے بھاگ آتا ہے. بھائی اگر مخالف تھے نا تو کم از کم قائد اعظم جو لیڈر تھا اس کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تو مخالف ہے، تو وہ پھر پرچم کشائی کیوں کر رہا تھا؟ ان کی باتیں کیوں مان رہا تھا؟ اور کم یہ بھی ہے نا بات ہے کہ وہ کیوں باتیں مان رہا تھا ان کی. حضرت صاحب ماشاء اللہ آپ نے خوب وضاحت فرمائی ہے. اصل میں یہ لوگ ناآشنا ہیں، کیونکہ ان کو ابھی اردو رسم الخط کا ہی پتہ نہیں ہے. یہ کیا مناظرہ کریں گے؟ یہ کیا عربی سمجھیں گے، کیا فارسی سمجھیں گے، یہ منطق فلسفہ یہ کیا سمجھیں گے جن کو اردو کا رسم الخط کا ہی پتہ نہیں ہے. ان کملوں کو اتنا پتہ نہیں، یہ جو نشان جسے ڈاٹ کہا جاتا ہے جہاں پر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے پچھلی عبارت اور ہے، آگے والی اور ہے. لیکن جب اور ہے تو پھر درمیان میں نقطہ اس لیے لگاتے ہیں، ان کا آپس میں ربط ہے لیکن لی گئی اور جگہ سے ہے. ان نادانوں کو ابھی تک یہی پتہ نہیں ہے. یہ کبھی اردو لکھتے، اردو پڑھتے تو ان کو پتہ ہوتا. جب یہ اردو سے ہی ناآشنا ہیں تو اب یہ بیچارے ایسی ویسی ماریں گے نا. صحیح. اچھا یہ آپ کی ساملر مین ہے جو پی ڈی ایف مسئلہ منگوائی ہے میں نے، وہ ساتھی کے سو گیا تھا تو اس میں صفحہ نمبر 20 ہے، وہ دیکھ لیں آپ. ارے کملے کیوں مان رہا تھا؟ کیا مان رہا تھا؟ پرچم کشائی کیوں کر رہا تھا؟ جب تم تلوے چاٹنے شروع کر دیتے ہو، چاپلوسی شروع کر دیتے ہو ہیں. اب کچھ عرصہ تک پہلے تم نواز شریف کے خلاف تھے، اب تمہارے فضل الرحمان ان کے ساتھ ہو گئے، زردائی اور سب کے، اب حضرت صاحب. یہ تمہاری پرانی عادت ہے بھائی، یہ تمہاری لوگوں کی پرانی عادتیں ہیں. ٹھیک ہے، تم پہلے ایک چیز کے حق میں نہیں ہوتے ہو، جب دیکھو مطلب پورا ہونے والا ہے تو پھر دوڑ کے جاتے ہو اور سیر اسی پٹے لیسی ہونے چلو کوئی نہ کوئی مطلب حاصل ہو رہا ہے. یہ تمہاری پرانی عادتیں چھوڑو، نورانی صاحب والی کی طرف آؤ اور جو مقصد ہے اس کی طرف آؤ. ایسے ٹرٹر نہیں کرتے، بغض نہیں کرتے. بیٹا شاباش. یہ تحذیر الناس کی کتاب ہے، یہ دیکھیں، یہ مکمل عبارت دیکھنے کے نشان لگائے ہیں میں نے. یہ مکمل عبارت ہے اور اس مکمل عبارت میں سے اس نے صرف ایک لائن لی ہے. وہ کیوں لیا؟ ایک لائن اگر نکالو تو مطلب ہی بدل جائے گا نا. یہ مکمل عبارت کیوں نہیں لی گئی؟ اس سے تو یہی ہوگا نا کہ جھوٹا ہے، کذاب ہے. وہ جھوٹوں پر تو اللہ پاک نے لعنت بھیجی ہے. تو ابھی ہم کیا کر سکتے ہیں اس کی بنا پر؟ ہم بھی پھر لعنت بھیج سکتے ہیں نا. ابھی اس میں نے صفحہ نمبر 20 ہے، ٹھیک ہے، لیکن حضرت نے آپ کو جواب دے دیا ہے بھائی یہ 3 جگہ سے لی گئی عبارت ہے. اور پھر آپ کہیں گے ایک جگہ پہ کیوں لکھی ہے؟ ارے کملے جب بات ہی ایک جگہ پہ کر رہے ہیں، مثلا میں کہوں کہ آپ بے وقوف ہیں، میں کہوں آپ نادان ہیں، میں کہوں آپ الو ہیں، آپ کہیں گے 3 چیزیں اکٹھی کیسے ہو گئی؟ تو میں ہر بار الو تھوڑا ہوتا ہوں. او بھائی کبھی آپ الو ہوتے ہیں. میں تعبیر جب کر رہا ہوں، جب میں تعبیر کروں گا تو میں تینوں کو اکٹھے بیان کروں گا، لیکن وقفے سے کروں گا. تسلسل نہیں ہوگا. کیوں تسلسل نہیں ہوگا؟ اس لیے نہیں ہوگا، اگر تسلسل ہوا تو اس کا مطلب ہے ایک ہی عبارت ہے. جب درمیان میں وقف آ جائے تو اس کا مطلب ہے یہ تسلسل نہیں، مختلف جگہ سے لی گئی. تو سیدی اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا علیہ رحمت سرکار نے اس لیے ڈاٹ نشان لگا کر بتا دیا کہ ارے نادانو یہ ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن مختلف جگہوں سے یہ عبارتیں اٹھائی گئیں. جہاں سے جو عبارت اٹھائی گئی، عبارت ختم ہوئی تو سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت سرکار نے وہاں پر ایک نشان ڈاٹ لگا دیا. میرے خیال میں آپ میری بات کو سمجھ نہیں رہے پیارے بھائی. دیکھیں آپ کہتے ہیں یہ مکمل ہے تو آپ خود مکمل پڑھو، آپ خود پڑھو. اس میں یہ نہیں ہے خط لگی ہوئی. یہ لکھا ہے غرض اختتام اگر بہی معنی تجویز کیا جاوے جو میں نے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم ہونا انبیاء گزشتہ ہی کی نسبت خاص ہوگا، بلکہ اگر بالفرض، ٹھیک ہے، اگر بالفرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم رہنا بدستور باقی رہتا ہے، ٹھیک ہے، مگر جیسے اطلاق خاتم النبیین اس بات کو مقتضی ہے کہ اس لفظ میں کچھ تعویل نہ کی جائے اور علی العموم تمام انبیاء کا ختم کہیں، اسی طرح اطلاق لفظ مثلہن آیت جو آیت ہے، یہ ساری باتیں لکھ کر اس سے یہی تو ثابت ہو رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے جو میں نے اوپر بیان کیا ہے نا، اس ساری کا خلاصہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی آ جائے تو سرکار کی ختمیت میں فرق نہیں آتا. تو یہی تو اس نے سچ میں چاہیے. ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ تحذیر الناس جو لکھی گئی ہے یہ کیوں؟ حضرت کو کون سا ایسا سبب یا کون سی ایسی مشکل آئی کہ تحذیر الناس لکھنی پڑی؟ ذرا وہ بھی تو بتاؤ نا.
بھائی ابھی مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے جو ملا حضرت جی ہیں وہ آپ کے نزدیک بہت علم والے ہیں، کیا ان کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی کہ یہ عبارت میں سے ایک لائن دیا جس کا رخ ہی چینج ہو گیا؟ یہ عبارت کیوں نہیں لے گی؟ کتنی عبارت ہے یہ؟ 2-3 صفحوں کی تو نہیں ہے؟ دیکھو تمہارے نزدیک آدھی صفحے کی بھی نہیں ہے کہ دیکھو ابھی ایک لائن لینے کا کیا مقصد تھا اس قذاب کا؟ یہ بھی تھوڑا میں بتائیں نا، یہ مکمل عبارت کیوں نہیں لکھی؟ اگر پہلے نمبر پہ تو نہ لے، اگر لی بھی ہے تو کم از کم پوری عبارت پیش کرتا نا، یہ ایک لائن لینے کا مقصد۔ اور یہ دیکھیں نا کہ پوری عبارت بھی نہیں لی گئی۔ چلو یہ مثلا کہ آگے آپ کے نزدیک بہت عالم ہیں، بہت بڑے ہیں، حجت جو بھی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 پوائنٹ ہیں، 3 لائنیں لی گئی ہیں، تو وہ 3 کس کس صفحے سے لی گئی ہیں؟ وہ 3 لائنیں وہی سینڈ کر دیں۔ پیارے یہ اصل بات یہ ہے، آپ کو یہ عرض کرنا ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا علیہ رحمۃ سرکار نے مختلف جگہوں سے جو عبارتیں اس کے ساتھ ملتی جلتی تھیں، جو کفر بن رہے تھے، جو بے غیرتی بے حیائی بن رہے تھے، وہی نکال کے امت کو بتایا کہ یہ بندہ بڑا بے حیا ہے، یہ بندہ بڑا کافر ہے، اس نے یہ کفر بکا ہے، جس نے یہ خیانت کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ سرکار نے یہ کیا ہے، اور مفتی کا حق ہے، مفتی ایسے کر سکتا ہے جب آپ خود موجود نہیں، آپ کی کتاب موجود ہے تو آپ کی کتاب کو پڑھا جائے گا، کیونکہ آپ کی کتاب کے اندر کچھ قوانین ہوں گے، وہ قوانین بھی پڑھیں گے، اس کے بعد اصول ہوں گے وہ بھی پڑھیں گے، پھر آپ کا دعویٰ ہوگا وہ بھی پڑھیں گے، دعوے پر آپ دلیلیں دیں گے وہ بھی پڑھیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ سرکار نے تینوں مقامات سے اٹھا کر آخر نتیجہ نکالا کہ نتیجے میں یہ حضرت دائرہ اسلام سے خارج ہو کر کفر کی طرف چل پڑے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تمہارے حضرت کا کفر جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا تھا، کیونکہ وہ منطق کے اندر، تمہارے حضرت جو تھے نا وہ منطق کے اندر کیا کر رہے تھے، اپنے کفر کو چھپا کر بیٹھے تھے، انہیں پتہ نہیں تھا، وہ سمجھتے تھے شاید کوئی منطقی کائنات میں پیدا نہیں ہوگا، اس کملے کو یہ پتہ نہیں تھا کہ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ شاہ امام احمد رضا علیہ رحمۃ سرکار جیسی ایسی عظیم شخصیت ہے جو منطق ٹھوکر مارے تو منطق نکل آتی ہے، تو منطق پہ ناز کرتے تھے، ارے ڈر ڈر چپ کر جا۔ بھائی یہ بات تو نہیں نا ہے جو آپ بات کر رہے ہو، کم از کم مکمل عبارت تو پیش کرتے نا۔ یہ ایک لائن لینے کا کیا مقصد تھا، میں یہ پوچھ رہا ہوں، کم از کم ایک لائن انہوں نے کیوں لی؟ تو اسی جو ہے نا کتاب کے مترادف جواب بھی ملا ہے۔ حضرت جی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے نا وہ کافر ہے۔ وہ بھی آپ کو فتویٰ دکھا دوں۔ بھائی ایک اس لیے لی گئی ہے، میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں، آپ نے جو بھیجی ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں تحذیر الناس ہے، اس تحذیر الناس کے اندر لکھا ہے غرض اختتام اگر بئی معنی تجویز کیا جاوے، وہ کہتے ہیں کہ میری غرض یہ ہے، میں اپنی بات کا اختتام کر رہا ہوں، اگر بئی معنی تجویز کیا جاوے، جو میں نے عرض کیا، کہتے ہیں جو میں نے اوپر عرض کیا ہے، جو کچھ میں نے کہا ہے، اگر میری بات کا جو معنی ہے اس کو تجویز کیا جائے، یعنی اس کو لکھا جائے، اس کو بنایا جائے، اس کو جائز قرار دیا جائے، ٹھیک ہے، اس کو اگر دیکھا جائے تو وہ یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا انبیاء گزشتہ ہی کی نسبت خاص ہوگا، بلکہ ساتھ آگے بلکہ سے مزید اس کی وضاحت کر رہے ہیں، یعنی تمہارا مولوی جو قاسم نانوتوی ہے وہ خود جب یہی لکھ رہا ہے کہ میری بات کا خلاصہ، جب اس نے خلاصہ ہی ایک لائن نکالی تو ہم نے تو ایک لائن ہی پیش کرنی تھی جس میں بات اس نے ہماری تھی۔ اب جو یہ احمد رضا نے اپنی کتاب میں سامنے میں یہ جو 3 لائنیں لی ہوئی ہیں، اب یہ 3 لائنیں جو ہے نا اس میں ہماری تحذیر الناس کتاب میں سے دکھا دیتا ہے۔ میرے بھائی دیکھیں، جب بندہ کہتا ہے نا بات کرتا اینڈ میں پتہ کیا ہے، آدھے یار میرے ساریاں گالیاں دی غرض ہے تو دلہ ہے، تو کیا مطلب تھا بھائی، اس نے اتنی تعریفیں کی، یہ سارا کچھ کہا کہ دلے کے اندر یہ ہوتی ہیں، فلاں ہوتی ہیں، ڈھینگ ہوتی ہیں، ڈمک ہوتی، سب وہ تعریفیں کرتا رہا، اینڈ میں اس نے کیا کہا، یار میری غرض جو تھی نا وہ آپ کو دلہ کہنی تھی۔ تو اب یہاں پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے پیچھے کیا کہا، ہم یہ کہیں گے کہ اس نے جو غرض بیان کیا ہے وہ اس نے پوری اپنی جتنی بھی اس کی کلام تھا سارے کلام کو نچوڑ اس نے رکھ دیا۔ تمہارا مولوی بھی وہی نچوڑ رکھ رہا ہے، وہ کیا کہتا ہے اپنے کلام کا، وہ کہتا ہے جی غرض اختتام اگر بئی معنی تجویز کیا جاوے، جو میں نے عرض کیا، یعنی جو میں نے عرض کیا وہ اوپر تھا، اب اس کو اختتام خلاصے کے طور پر سمجھتے ہو تو اس ساری باتوں کا خلاصہ یہی ہے جو میں نے بہن چودہ کی ماری ہے کتاب کے اندر۔ میں بار بار آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ تمہارے مولوی کو کیا بیماری چمبڑ گئی تھی، تحذیر الناس لکھنی پڑی، ذرا یہ تو بتاؤ۔ بھائی میں کوئی آگے پیچھے ہوا ہوں، میں تو اسی جو پہلے بات کی تھی نا اسی بات پہ اٹل ہوں۔ چلو آپ کے سامنے مین میں جو احمد رضا نے لکھا ہے تو وہ تو کم از کم آپ کو پراک بنتا ہے نا، جو اس نے 3 لائنیں لی ہوئی ہیں، وہ تو 3 لائنیں ہمیں ہماری کتاب سے دکھا سکتے ہو کہ وہ بھی نہیں دکھا سکتے، ہم تو یہی عرض کر رہے ہیں وہی دکھا دو، تو اس میں دلے دلے والی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے پھر جھوٹ کیوں نہیں کہا اوپر، قذابیت کیوں پھیلائی ہے؟ اگر پھیلائی ہے تو کم از کم اس کو ثابت تو کرو نا، ہمیں بھی علم ہو نا، آؤ لائن پہ۔ ارے بھائی
بھائی میں جو آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ اس کا جواب دے دیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ تحذیر الناس کیوں لکھی ہے؟ کون سی ایسی سبب یہ پیدا ہوا تھا حضرت کو کہ آپ کے حضرت صاحب نے کتاب لکھ دی؟ ٹھیک ہے تحذیر الناس، ٹھیک ہے نا. اب یہ کیوں لکھی گئی تحذیر الناس؟ وجہ کیا تھی؟ ذرا وہ وجہ بھی تو بیان کریں نا. آپ کو آتی ہے؟ نہیں آتی. جب نہیں آتی تو آپ تحذیر الناس کو کیا سمجھیں گے؟ یار حضرت جی نے لکھی ہے تو آپ کے جو ملاؤں نے کیوں کتابیں لکھی ہیں اپنے؟ ابھی کوئی کسی سے عشق ہو جائے تو کیا ان کی محبت میں کوئی ان کے اوپر اعتراضات نہ کرے؟ کم از کم اس کی محبت کی بنا پر ہم کچھ بھی نہیں لکھ سکتے؟ ہاں چلو یار میں یہی بات کر رہا ہوں. مجھے یہ میں عرض کر رہا ہوں جو سب سے پہلے میں نے سوال کیا تو وہ جو 3 لائنیں لی گئی ہیں نا آپ کے نزدیک کفریہ وہ ہمیں پیش کر دیں. بس سام کہتے ہیں تو تحذیر الناس آپ کو PDF جو ہے نا وہ سینڈ بھی کر دیتا ہوں. جزاک اللہ. بس یہ میرا تھوڑا سا عرض ہے کیونکہ نیند آئی ہوئی ہے آگے بھی 12 بج گئے ہیں، صبح کام پہ بھی جانا ہے. تو آپ سے عرض ہے کہ وہ دکھا دیں. یا میں تو آپ لوگوں کی سوچ پہ حیران ہوتا ہوں. 3 لائنیں دکھا دو، 3 لائنیں دکھا دو. اور بھائی یہ بتاؤ کہ یہ آپ کی کتاب جو آپ نے بھیجی ہے تحذیر الناس، ہم نے تو اوپر والی بھیجی تھی نا جس پہ آپ کہہ رہے تھے یہ تھوڑی تھی جسے پلہ نہیں آتا تھوڑی تھی. وہ تو چلو تھوڑی سی تھی. یہ تو آپ نے خود ہی بھیج دیا ہے. جب آپ نے اپنی تحذیر الناس خود بھیجی ہے، کیا آپ کی تحذیر الناس کے اندر یہ الفاظ نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو پھر مانو یہ الفاظ کفر ہیں. اور جب اس کو تسلیم کر لو گے تو پھر ہم دیگر مقامات سے بھی دکھا دیں گے جو سیدی اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا ہے. فی الوقت تم اس کو تسلیم کرو کہ آیا یہ کفر ہے یا نہیں ہے. جو تم نے بھی بھیجا اس میں بھی یہی کچھ لکھا ہوا ہے جو سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ سرکار نے اسلام الحرمین کے اندر بیان فرمایا. وہ بھی یہی لکھا دے کہ تمہاری تحذیر الناس کے اندر لکھا ہوا ہے غرض اختتام اگر بئی معنی تجویز کیا جاوے جو میں نے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا انبیاء گزشتہ ہی کی نسبت خاص ہوگا. بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو جب بھی آپ کا خاتم رہنا بدستور باقی رہتا ہے. یہاں پر حضرت آپ کے جو قاسم نورتی اس نے اتنی بڑی بھاچ ماری ہے. کہتا ہے جو خاتم النبیین ہے نا میری ساری بات کا خلاصہ سمجھو. اور تھی کہہ رہے ہو تحذیر الناس کیوں لکھی ہے؟ یہ پھر حسام الحرمین لکھن کی وجہ میں نے کیوں لکھی ہے؟ اور ساتھ جہاں فتوا دیتا ہوئے تو فتوے کی بنا کٹ کے بہاؤ. یہاں پھر منو کہ احمد رضا نے جھوٹ بولیا، جھوٹ فتوا ہے. اگر سچا ہے تو کٹ کے بہاؤ. تین لینا سارے کتابیں تین لینا بہاؤ. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میری ساری بات کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر تم کہتے ہو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ میرے نبی علیہ السلام باقی نبی جو گزشتہ یعنی پہلے گزر گئے ان نبیوں کے لیے خاتم النبیین ہیں. ہاں اگر نبی علیہ السلام کے بعد نعوذ باللہ من ذالک کوئی نبی پیدا ہو جاتا ہے، کوئی نبی بن جاتا ہے تو تمہارا قاسم نانوتوی کہتا ہے تو پھر سرکار کی خاتمیت میں فرق نہیں آئے گا. اب یہی تو بڑی بات ہے جس کو وہ خلاصے کے طور پر غرض کے طور پر بیان کر رہا ہے. آگے پیچھے اس نے جو دلائل دیے ہیں وہ تو اور ہیں. اس نے جو غرض اور خلاصہ نکالا ہے، جو نچوڑ نکالا ہے، جو مغز اپنی کتاب کا جو اپنی بات کا نکالا ہے وہ یہی نکالا ہے کہ غرض اختتام اگر بئی معنی غرض یعنی میری غرض یہ ہے اختتام اگر بئی معنی تجویز کیا جاوے جو میں نے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا انبیاء گزشتہ ہی کی نسبت خاص ہوگا. کہتا ہے جو کچھ میں نے اوپر بھاچ ماری معنی بیان کیے ہیں ختم ہونے کے وغیرہ وغیرہ اگر وہ مراد لیے جائیں تو نبی علیہ السلام آخری ہیں. جو پہلے گزشتہ نبی گزرے ہیں ان کی نسبت جو ہے نا وہ آخری ہیں. اگر حضور کے بعد کوئی آ جاتا ہے تو پھر حضور کی نبوت میں فرق نہیں آئے گا. یہ تمہاری عجیب تماشا ہے، یہ عجیب لاجک ہے جو تم نے مچا رکھا یہاں. اسی کو تو کفر کہتے ہیں اور تم کہتے ہو کہ نہیں 3 باتیں دکھاؤ، 3 یہ دکھاؤ وہ دکھاؤ فلاں. او بھائی یہ کہو کہ یہ عبارت صحیح ہے یا غلط ہے، اپنی عبارت کا دفاع کرو. بھائی وہ بھی میں آپ کو فتویٰ بھی دکھاتا ہوں کہ بعض زمانی ختم نبوت جو زمانی نبوت والا ہے اس کا ہمارے نزدیک کیا عقیدہ ہے وہ بھی انشاءاللہ میں دکھاتا ہوں. پہلے میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہ جو 3 لائنیں حسام الحرمین میں احمد رضا نے لکھی ہیں وہ ہمیں ہماری کتاب سے دکھاؤ. وہ بھی نہیں دکھا سکتے تو پھر مان جاؤ نا احمد رضا نے جو لکھا ہے وہ جھوٹ ہے، کذاب ہے، کذابیت پھیلائی ہے. وہ مان جو یا دکھا دو یہ کام کر دو. اگر ٹائم بہت ہو رہا ہے، نیند آئی ہوئی ہے، بندے نے سونا بھی ہے، وہ جلدی سے دکھا دو بس ٹھیک ہے. اور میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ دکھاؤں گا ان کی کتاب سے ہی اور تحذیر الناس سے دکھاؤں گا انشاءاللہ. تمام گروپ والے حضرات اس مولوی چرچا کی بات کو سن رہے ہوں گے. یہ کہتا ہے تمہارے ملاؤں نے کتابیں کیوں لکھی ہوگی؟ ارے نادان، کتاب لکھنے کا ہمیشہ کوئی نہ کوئی سبب یا وجہ ضرور ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ تمہارے مولوی جو ہے نا اس نے یہ تحذیر الناس لکھی، مجھے پتا ہے تمہیں نہیں آئے گی کیونکہ تم نے پڑھی کبھی آیا نہیں. وہ آثار ابن عباس کا جواب دے رہا تھا. تمہارا مولوی تحذیر الناس قاسم نانوتوی جو تھا وہ آثار ابن عباس کا جواب دے رہا تھا اور جواب دیتے ہی اس جبر کو اتنا پتہ نہیں تھا کہ نادان آثار ابن عباس کا تو جواب دے رہا ہے یا آثار ابن عباس کو ثابت کر رہا ہے. اب تمہیں تو آثار ابن عباس کا بھی پتہ نہیں ہوگا، کبھی علم سے آشنائی ہو تو پتہ ہو نا، کیونکہ تم تو علم سے ناشنا ہو اور تمہیں تو صرف کھانا بیٹھنا سونا چلنا پھرنا ٹی وی دیکھنا باتیں گپ شپ یہ چیزیں آتی ہیں. نہ تمہیں منطق ہے، نہ فلسفہ ہے، نہ نحو ہے، نہ صرف ہے، نہ علوم ہے، نہ فنون ہے، کچھ نہیں آتا تمہیں. تو تم ایسے دین میں گھسائے ہو. کچھ آتا ہے تو بات کرو، نہیں تو شاباش بھاگ جاؤ. ٹائم ضائع نہ کرو، مجھے نیند کرنی ہے سو میں نے تدریس بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے نا، اگر کچھ آتا ہے تو
تو بات کرو, نہیں تو ٹر ٹر میرے سے نہیں سن جاتی, بس بات ختم ہو گئی. تمام گروپ والے میری بات کو سن رہے ہوں گے. چلو اس کو چھوڑو, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو تمہارے بڑے نے لکھا ہے احمد رضا نے, 3 جو اس نے ہماری پوری کتاب میں سے صرف 3 لائنیں نکال لی ہیں کفریہ, تو وہ 3 لائنیں ہماری کتاب سے دکھا دو, تو پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں ہم بھی کیا آپ سچے ہو کہ جھوٹے ہو. اگر تم لوگ سچے ہوئے تو انشاءاللہ العزیز میری یہی جو عبارت ہے اسی کا جواب دے دیں, تو میں علی حسن معاویہ جنگی بریلوی ہو جاؤں گا. اور بتائیں. کہہ رہے جی اگر سچ لکھیا تے کٹ کے بھی کھاؤ, نہیں تے پھر منو جھوٹ لکھ. کملیا تینوں کٹ کے تے وکھایا, اسی تے وکھانا بڑی دور دی گل ہے, تو آپ ہی وکھائی بیٹھا ہے. کملیا کچھ سوچیا کر, تو ایویں بھج ماری جانا, ایویں بھجا نہ ماریا کر تے, ٹھیک ہے نا. تو کی سمجھدا کسی نے پنجابی نہیں آوندی ایتھے؟ الحمدللہ مناظر اسلام نے تو گل کردا ویرے, ہاں گل نو سوچ کے کریا کر. تو کہنا کٹ کے وکھاؤ, او کٹ کے کی وکھائیے, تو خود بھیجی کھڑا آ ویکھ اوتے. کہنا غرض اختتام اگر بہیمانہ تجویز کیا جاوے جو میں نے عرض کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا انبیاء گزشتہ کی نسبت خاص ہوگا. کٹ کے کی وکھائیے جو تو وکھان دے بھی گل ساڈے مولوی ہے بچ ماری تے پھر من تواڈے مولوی نے مکالا ملے, تو اس کے مقالے کی دفاع کر رہا ہے. کچھ حیا کر یار, اس کا مطلب ہے تمہارے اندر ابھی تک عقل نہیں آئی. چلو تم سمجھتے ہو کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سرکار نے غلط لکھا, تو تم اس کی تصدیق کر دو, تم اس کی تصحیح کر دو کہ یہ عبارت یوں نہیں یوں بنتی ہے. ذرا سمجھانا اس عبارت کو, تو کم سے کم سمجھانا کمری بلا. اور میں ساتھ میں وہ ثابت کرو, اور حضرت نانوتوی رحمہ اللہ علیہ کا عقیدہ بھی ثابت کروں گا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے ختم نبوت کی بنا پہ. اس کو چھوڑو, میں جو کہہ رہا ہوں یہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے, اس کو چھوڑو, میں جو کہہ رہا ہوں. یار اس طرح گفتگو کی جاتی ہے, کیا ہو یا تماشا یا گفتگو ہو رہی ہے؟ نیند آ رہی ہو جا کے سو جا, وقت ویسٹ کر رہا ہے. میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ تحذیر الناس کیوں لکھی گئی, تجھے ابھی تک یہ پتہ نہیں. میں نے بتا دیا تجھے تحذیر الناس اس لیے لکھی گئی کہ اثر ابن عباس, اس تحذیر الناس کا نام ہے. اب یہ تمہارا مولوی چلا تھا اثر ابن عباس کا رد کرنے کے لیے, لیکن حضرت قلم تو اٹھا بیٹھا, لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ نامراد یہ عشق, یہ جو دریا ہے علم, یہ آگ کا دریا ہے. اس آگ کے دریا کو پار کرنا کو خالہ جی کا بیڑا تھوڑا ہے. اثر ابن عباس کا رد کرنے چلا تھا اور خود اثر ابن عباس کو ثابت کر کے بیٹھ گیا. ارے نادان, اثر ابن عباس کا رد کرنا چاہتا تھا تحذیر الناس والا قاسم نانوتوی, لیکن وہ خود اثر ابن عباس کو ثابت کر کے بیٹھ گیا. ٹھیک ہے, اب تمہیں اثر ابن عباس کا ہی پتہ نہیں ہے, کہتا ہے چلو پھر ایسے ہوگا. یہ کیا ہے ایسے ہوگا؟ سبھی سارے گروپ والے بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ ملا بھاگ رہا ہے. یار اتنے سچے ہو تو کم از کم تم تو وہ 3 لائنیں تو دکھا سکتے ہو نا کتاب ماری سے, تو اس کے بعد تو میں جرا کروں گا نا. ابھی تو میں نے 1 صفحہ بھیجا تو تمہاری بونگڑی اڑ گئی ہے, تو ابھی 2 باقی ہیں, 2 تو بھیجو ہماری تحذیر الناس میں. وہ بھیجو گے انشاءاللہ العزیز, اس کے اوپر جرا کروں گا, اور بعد میں تمہیں حضرت نانوتوی رحمہ اللہ علیہ کا عقیدہ بھی بتاؤں گا کہ ان کا کیا عقیدہ ختم نبوت پہ ہے. ہو کہ میں عقیدہ بھی ثابت کروں گا قاسم نانوتوی کا کیا ہے. او بھائی عقیدہ کیا ہے جب وہ خود کہہ رہا ہے غرض میری یہی ہے, میری بات کا اختتام یہی پر ہوتا ہے. میری بات کا غرض یہ ہے, میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ میری منشا یہی ہے, غرض یہ ہے, میرے نتیجہ یہ ہے. جب وہ خود نتیجہ دے رہا ہے تو تم کہاں سے دعویٰ ثابت کرو گے؟ دعویٰ ثابت کرنا نہ کرنا پیارے بھائی وہ بات کی باتیں ہیں. پہلے یہ کہو کہ آیا یہ عبارت غلط ہے یا صحیح ہے. اگر صحیح ہے تو صحیح ہونا ثابت کرو, اگر غلط ہے تو غلط ہونا کہہ دو. بھائی یہ غلط ہے, حضرت سے غلطی ہوگی, بس بات ختم ہو گئی. ایسے اب ٹر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہو گیا, پھٹنے لگ گئی ہے بھائی, اتنا پھٹنے لگ گیا, مجھے علم ہو گیا. کیونکہ اگر اتنا سچا ہوتا تو دستی نکال کے اترا تھا کہ یہ لوگ, کیونکہ سچوں کی یہی نشانی ہے نا. جھوٹے پھر کہیں ادھر جا کے تھک لگوائیں گے, کہیں ادھر جا کے تھک لگوائیں گے. تو غرض چلو مجھے وہ جو 2 لائنیں ہیں وہ تو ثابت کرو نا ہماری کتاب سے. میں ٹوٹل اس جو میں نے تمہیں یہ عبارت پیش کی ہے نا, اس عبارت کا جو مکمل تحقیق ہے نا وہ میں تمہیں بتاؤں گا, اس کے اوپر بھی جرا کروں گا نا.
میں مکمل تمہیں سمجھاؤں گا. ابھی وہ آگے دو لکھی ہوئی ہیں جو لائنیں ہیں، وہ 2 لائنیں تو مجھے بھیجو نا، وہ میں دیکھوں کتنے سچے ہو تم لوگ. اگر نہ کر سکوں ثابت تو پھر کہنا. جی عام گروپ والے دیکھ رہے ہیں یہ ملا کیسے بھاگ رہا ہے. ارے نادان، میں بھاگ نہیں رہا، تیرے ڈنڈے گھسا رہا ہوں اور تو بھاگ رہا ہے. کتنے دیر ہو گئی ہے، کافی دیر سے. پہلی وائس کو بھی دیکھ اور اب آخری کو بھی دیکھ. 11:53 ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو بھی غور سے دیکھ. پھر یہ دیکھ، تو اپنی عبارت کو نہ صحیح کر سکا نہ غلط کر سکا. تیرا علمی مقام تو یہ ہے، تو علمی طور پر یتیم ہے، اور یتیمی بڑی دور کی بات ہے. تو علمی طریقے، دور اور میدان میں بالکل یتیم کیا، فقیر کیا، نادان اور مفلس ہے. کمل ہے، تجھے تو اتنی عقل نہیں. میں نے کہا جب تیری عبارت، تیرے مولوی کی عبارت پہ اعتراض آیا تو تیرا حق بنتا ہے یا اس کی عبارت کو صحیح قرار دے یا غلط قرار دے. صحیح قرار دینے کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہے، غلط قرار دینے کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہے. جو تیرے پاس نہیں ہے تو ٹر کر رہا ہے. گی یہی نہیں ہوتی ہے. یہ کوئی بات ہے کملے کرنے کی؟ میں بار بار یہی پوچھ رہا ہوں کہ دیکھ تحذیر الناس کے اندر جو تیرے مولوی نے غرض سے شروع کیا اور آخر تک چلا رہا، بتا یہ تیرے مولوی کی عبارت صحیح ہے یا غلط؟ اگر صحیح ہے تو چلو تو کم سے کم صحیح مطلب بیان کر دے کہ یہ مطلب یہ نہیں تھا، تم نے مطلب غلط سمجھ لیا، مطلب یہ ہے، یہ مطلب سمجھا دے. یا پھر کہے کہ تو ہاں بھائی ہمارے مولوی سے غلطی ہوگی. 2 ہی راستے ہیں. جب ہم نے تجھ پہ اعتراض کیا، تو ہمارے کسی عالم پر اعتراض کرے گا نا اس کی عبارت پر، تو الحمدللہ اس کے جواب دے گا. اور میں نے جواب دیا ہے، جواب کیا دیں گے، بلکہ میں نے جواب دیا تمام گروپ والوں نے دیکھا. جب تو نے شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ الرحمہ سرکار پر تنقید کی اور کہا کہ ان کا وصال لیٹرین میں ہوا، ٹھیک ہے، اور تو نے ان پر بہت بڑا الزام لیا، اور میں نے تجھے باقاعدہ دلیل سے ثابت کیا. جو تو بات کر رہا ہے یہ بات مرزائیوں کی طرف سے آئی ہوئی ہے، میں نے دلیل سے ثابت کر کے دفاع کیا ہے. اور تیرے سے تو اپنے مولوی کا دفاع ہی نہیں ہو رہا، مولوی کی کتاب کا دفاع نہیں ہو رہا. اور ٹر تو باقی کیا کرے گا؟ تو پھر صرف ٹر ہی بچا ہے، باقی کچھ نہیں بچا. جلدی نا 2 جنیاں رہ گئی نا، وہ جو لینا دیا نا مکمل عبارت بھیجو. میں تمہیں ٹوٹل خلاصہ دسنا پہلے، اس بعد جڑا بھی کرنی ہے نا اس عبارت میں جڑا بھی کرنی ہے. میرے کو اتنا تو واسطے فارغ ٹائم نہیں ہے، اور جلدی لے آؤ یار. پہلے وہ 2 جو آگے تمہارے ملے نے لکھی ہوئی ہے وہ تو ثابت کرنا. وہ تو ہمیں بھیج، وہ کیوں نہیں بھیج رہا؟ وہاں کیا ہوگا آپ کو؟ وہاں میں یہ حیران ہوں تم لوگوں میں سے کہ ایک تو جو بھی لگا فانی ہے نا، وہ یہ پہلی بار بھیج دے گا، پہلی لائن جو ہے، دوسرے اور تیسرے میں اس کو موت پڑ جائے گی. وہ نہیں بھیجے گا، مر جائے گا، ماں سے اپنی سے زنا کرنا پڑے وہ کر لے گا، لیکن وہ عبارتیں نہیں بھیجے گا. کیوں؟ کیا ہے اس میں؟ مکمل تحقیق ہے نا. عبارت کافی دیر سے تو لفظ بول رہا ہے عبارت. تجھے اتنی عقل نہیں ہے کملے. لفظ عبارت ہوتا ہے، عبارت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. یہ عبارت جو ہے یہ تمہاری پنجابی زبان میں بولا جاتا ہے، تم ادھر ہی بولنا. یہاں پر علمی گفتگو ہو رہی ہے اور علمی الفاظ میں گفتگو کرو. عبارت مبارت نہ بولا کرو. عبارت اصل میں لفظ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہی لفظ بولا کرو. اور باقی یہ رہا، میں پوچھ رہا ہوں کہ اپنے مولوی کی عبارت جو تمہارے مولوی نے لکھی ہے، غرض سے شروع ہوا اور آخر تک چلا گیا. اگر بالفرض والا بھی سارا کچھ بتاؤ، یہ اس نے غلط لکھا یا صحیح لکھا. اگر تو تمہارے مولوی نے صحیح لکھا ہے تو اس کے صحیح ہونے پر دلیل دو، یعنی ثابت کرو. اگر غلط لکھا ہے تو پھر کہہ دو کہ ہمارے مولوی سے غلطی ہو گئی. یہ اس بندے جراوی کرنی ہے، فلاں کرنا. میں آپ کی بارگاہ میں یاد کر رہا ہوں پیارے بھائی، تمام گروپ والے سن رہے ہیں. دیکھو گروپ والوں، میری اس سے ایک ہی ہے جو فرمائش ہے، جو بات ہے وہ یہی ہے کہ یہ آپ دیکھیں، پہلے تو اسام الحرمین کی بات تھی، پہلے تو تحذیر الناس کی بات تھی جو ہم نے دکھائی. اب تو اس مولوی نے خود بھیج دی ہے تحذیر الناس. جب بھائی تو نے بھیج دیا ہے، اب اتنی بات کر کہے کہ جی ہمارے مولوی کی یہ عبارت صحیح ہے، صحیح ہونے پہ دلائل دے، اس کو ثابت کر. ثابت کرنے کے بعد پھر آ ہماری طرف کہ تمہارے حضرت نے یہ 3 عبارتیں کہاں سے لے آئے، کیوں لے آئے، کیا نہیں. اب بات یہ ہے کہ تمہارے مولوی جو ہیں ان کی عبارت تو ثابت ہے نا. جب ثابت ہے تو پھر اس کا دفاع کرو. جب تم دفاع ہی نہیں کر رہے، تم عجیب قسم کے نادان ہو. دکھاؤ جی 3 کہاں لکھی ہوئی ہیں، دکھاؤ جی 3. اور بھائی 3 کا دکھانا کوئی ضروری ہے؟ جب ایک تم نے خود بھیج دی ہے، جب ایک موجود ہے، ایک پائی گئی ہے اگر بالفرض والی، تو پھر اس طرح کر، اس کا دفاع کر. بتا نہیں یہ مولوی نے خچ ماری ہے، صحیح لکھا تو صحیح ہونے کا، اس کی صحت پہ دلائل دے. اگر غلط ہے تو اس غلط ہونے پہ دلائل دے. بہت اچھی علمی گفتگو کر رہے ہو بھائی تجھے. اچھا، علم میں یہی آتا ہے کہ کوئی آگے اعتراض سوال پوچھتا ہے، کوئی سوال پوچھ لے تو اس کا جواب نہیں دینا. تو اس نے رکھا ہے کہ 2 جو لائنز ہیں، وہ 2 لائنیں جو ہیں وہ ہمیں آپ ہماری کتاب سے دکھاؤ. وہاں آپ کیوں نہیں دکھا رہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ بس یہ میں نے عرض کی ہے آپ سے. اب یہ علمی والی بات کی ہے نا آپ نے، تو علم میں تو یہی ہے. مجھے کچھ نہیں آتا، مجھے کوئی علم نہیں ہے. بس آپ مجھے یہ 3 لائنیں دکھا دیں. ایک تو چلو جیسے کہ آ گئی ہے، 2 لائنیں جو رہ گئی ہیں نا وہ دکھا دیں بس. ہاں وہ 2 لائنیں دکھائیں ہمیں، تاکہ ابھی تو اس پہ جرا بھی ہونی ہے. میں نے آپ کو اصلی مطلب بھی سمجھانا ہے اور عقیدہ بھی بتانا ہے. جنان و قیام اللہ کا عقیدہ ہے وہ ٹوٹل سمجھانا ہے. ابھی میں 3-4 کام ہے یہ جو میں نے آپ کو سمجھانے ہیں. ابھی تو وہ ساتھ میں 12 بج گئے ہیں. 5 بجے میں نے صبح کام پہ بھی جانا ہے. 4 بجے اٹھنا بھی ہے، نماز وغیرہ بھی کرنی ہے. پھر 5 بجے میں نے ریڈی ہو کے کام پہ بھی جانا ہے، نکلنا گھر سے. تو آپ سے عرض ہے کہ جلدی سے کام نپٹاؤ. جلدی سے کیوں بھاگ رہے ہو یہاں سے؟ بگوڑے کیوں بن رہے ہو بڑوں کی طرح؟ تو بھائی میں نے تو تحذیر الناس اور اسام الحرمین بھی بھیجی ہے نا. میں انکار نہیں کیا کہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. میں نے اگر کہا ہو کہ تحذیر الناس میں یہ نہیں لکھا
تو پھر کوئی بات کرے. میں نے سارے گروپ والے سن لیا. میں نے یہ کہا کہ صاحب الرحمان میں جو تمہارے بڑے نے, جو آپ کے بڑے نے کہا احمد رضا نے کہ 2 اور لائنیں جو آگے لکھی ہیں وہ مجھے میری کتاب سے پیش کر بس. اور میرا پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے تمہارے لیے, کیونکہ صبح ابھی 5 گھنٹے رہ گیا, میں نے صبح کام پہ بھی جانا ہے. تو آپ سے عرض ہے کہ جلدی سے جلدی کام نپٹاؤ. اور ابھی تم نا میسج بھی نہیں سن رہے, کیا مسئلہ بن گیا ہاں؟ کیونکہ آگے طرح پھر بھاگ گئے ہو نا. میں نے تو پہلے بھی کہا, میں نے کہا پہلی لائن تو دستی بھگوڑوں کی طرح دستی دکھاتے ہو, اور جو 2 لائنیں رہ جاتی ہیں نا وہاں بھگوڑے بن جاتے ہو. میں نے الحمدللہ تمہارا یہ جو منو منایا جو بھی ہے نا, اتنے بڑے عالم جو ہیں وہ بھی اس میں ان کی بھی نا جو کام ہو گیا بس پھٹ گئی ہے نا, لیکن وہ یہ ثابت نہیں کر سکتے. تو آپ سے عرض ہے کوئی حلالی ہے آپ کے اندر رضا خانی, وہ ثابت کر دے. ابھی پتہ نہیں یہ مرشد پتہ نہیں لکھا ہوا اس نے, مرے مرشد. چلو مرے جو بھی ہوگا دیکھی جائے گی. بہرحال تو اتنا لفظ ہے کہ ہنو سامل الرحمان سے دیریاں نے احمد رضا نے الزام لایا وے کفر کا فتوا دیتا ہے معاذ اللہ بلا تے اورے بنا تے ساری کتاب جو تے بہاؤ نا کی ہے کہ ویکو نا تھی بہانی ہے پھر انہیں جڑا کرنی ہے تو پھر مطلب سمجھانا ہے اصل کا اختیار میں پھر تمہیں نانوتی رحمۃ اللہ کا کتاب بھی دسنا میں 3-4 کام پہ تو پیچھے کرایہ بھی 4 گھنٹے گئے ہیں. تو نظر سے جلدی آؤ تو تمہیں میسج سنو نہیں گئے ہو. میں بھی رہا میسج مطلب نیٹ ہی بند ہو گیا تھا. ماشاء اللہ گروپ والے حضرات بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ ساتھی باغا ہے. باتیں تو بہت پھینک رہا تھا اعلیٰ حضرت اس طرح پر دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح باغا ہے. کیا اعلیٰ حضرت کا یہ اصول ہے کہ کس کو پر فتوا لگا دینا, اس کا جواب نہیں دینا, اس کا دلیل بیان کرنا. اگر میرے سامنے کوئی گستاخی کرتا ہے تو میں کہوں گا کہ گستاخی اصول ہے, تو ثابت نہیں کروں گا تو پھر تو میں ہی غلط ہوں نا. تو اس سے کیا آپ لوگوں کو ملا کے وہی غلط ہے. ابھی میرے 2 گھنٹے انہوں نے برباد کیے ہیں, کسی نہ کھاتے میں گئے ہیں. تو ابھی دیکھیں کہ ابھی یہ مکمل جو ہے نا, میں نے جو وائس کی ایک بھی سنی اس نے 57 پہ شروع ہوا ہوں, 13 منٹ ہو گیا ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا, نہ میسج دیکھا اس نے. کیوں کیا ہے, کیوں بھاگا ہے, مجھے بھی بتائے نا. کیا رضا خانی میں اتنی وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں ٹٹوں میں پاور ہے. یہ الحمدللہ علماء دیوبند کا جانشین ہوں میں, اور میں مکمل دلیل سے بات کرتا ہوں. بہرحال میرے پاس علم نہیں ہے, لیکن جو دلیل میرے پاس آنی ہے اس دلیل کے بعد میں نے بات کرنی ہے. تو آپ نے صرف یہ ایک جو آپ نے کم از کم 3 لائنیں تو سامنے میں لکھی ہے نا, تو 3 میں ایک تک نہیں بھیجی آپ نے ہماری کتاب سے, ایک نے بھیجی تھی ساتھی نے, تو وہ بھی مسئلے صاف نہیں تھی نظر آ رہی تھی. میں نے خود بھیجی ہے تو وہ جو پہلے اس نے بھیجی تھی بھائی نے. بہرحال پیچھے 2 رہ گئی. ابھی وہ 2 کیوں نہیں بھیج رہے, ابھی تمہارے اندر بڑے مفتی اس 2 جو لائنیں ہیں نا اس سے بھاگے ہیں, وہ آخر میں 2 لائنیں ہیں, وہ کیوں کیا اس کا مطلب بنتا ہے. رضا خان باز آ جاؤ, بڑے کی طرح تو ہی نہ کام پاؤ, لانتے آؤ.